ظہور امام مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید اور اولاد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت قدر دراز، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے اور نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ علی بن ابی طالب سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور برحق اور صدق ہے، اور اس قدر روایات سے ثابت ہے جن پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت الجماعت امام مہدی کو نہ تو مامور من اللہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر مانتے ہیں، اور وہ انہیں جب امام کہتے ہیں تو اس سے کسی خاص گروہ کا اصطلاحی امام مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسے پیشوا اور رہنما کے معنی میں لیتے ہیں، اور انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام مہدی سے متعلق روایات کم از کم 73 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ وہیں پلے بڑھیں گے۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے پر ہمارے عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیز ظہور مہدی اور خود امام مہدی ہمارے عقائد میں سے کسی عقیدے میں تبدیلی کا تقاضا نہیں کریں گے۔ ظہور امام مہدی کے موقع پر امام مہدی کی بیعت و معاونت کرنا قرآن و سنت کی پیروی کے مخالف نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عین مطابق ہوگا۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت پر ہوگا، حجاج و کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے اور امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ ہو۔ جب یہ علماء امام مہدی کو تلاشنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اصحاب سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی
تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ جب قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمنوں سے جنگوں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے۔ 8واں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کی وفات طبی ہوگی اور انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔